مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، بڑے فضل کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے کہ خدا باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا اور دنیا کی ہر اچھی رحمت سے، ہر اچھی برکت سے ہمیں سیر کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہم سب کو اختیار دیا ہے، اس نے کہا کہ انجیل کی منادی جو ہے دنیا کی انتہا تک جانی ہے، گھر گھر میں انجیل جانی ہے، ہمیں وہ منادی کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوف نہیں کھانا، نہ ڈرنا ہے، بلکہ خدا نے جو اجازت دی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ پورے طور پر اس اختیار کو لینا ہے۔ خوف کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو یا میرے اندر بڑھ کر کسی چیز کو روکے۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے جو کرنا ہے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے۔ خوف کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اپنے لیے خدا کے ارادوں کو رد کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے ارادے کو پختہ کرنا ہے اپنے اندر کہ خدا نے کہا ہے اور ڈرنا نہیں۔ جو آتا ہے، جس طرح بھی آپ کو خدا کا کلام پاک روح دعوت دیتا، اگر آپ ارادے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے پاک فرشتے خیمہ گزند کر دیتا ہے، وہ ہمارے لیے پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے وہ ہمیں بھیج دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی پہ چل سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا کلام حزقیل اس کا 18واں باب اس کی 32 آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والوں کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہمارا خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ توبہ تک نوبت لاتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ تک کھلا رہتا ہے، آخری ہچکی تک۔ جب تک آخری سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اور ہمیں توبہ کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے یا وقت آنے والا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سجدے میں چلے جانا ہے، خدا سے معافیاں مانگنی ہیں تاکہ ہم اس لائق ہو کہ ہمارا خداوند ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، ہم اس کے قدموں میں رہیں، اس کی ہیکل میں استفاع کریں، ہمیشہ ڈرتے رہیں، خوف کرتے رہیں۔ جب ہم ڈریں گے، جب ہم خوف کھائیں گے تو ہی ہم خدا کے کلام کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حزقیل کی معرفت خدا کی امت کے لیے اس نے آئین بنائے تھے، اور ہیکل کے میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، اور ہیکل میں خدمت کون سر انجام دے سکتا ہے، اور جو دیتا تھا ان کے لیے رولز بنائے گئے تھے، طریقے بنائے گئے تھے۔ یہ خدا سب حزقیل کو بتاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے۔ آخر میں وہ احکام اور قانون دیتا ہے جن کے مطابق اسرائیل کا حاکم جو حکومت کرتا تھا اور لوگ اپنی مذہبی عیدیں منایا کریں، جو ہم نے ابھی عیدیں بھی سیکھی ہیں کہ کس طرح یہودی کیلنڈر کے مطابق ہم عیدیں منا رہے تھے 7 دن تک۔ خدا نے حکم دیا تھا ان عیدوں کو منانے کے لیے جو منائی جا رہی اور جو نسل در نسل تک منائی جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اس کلام میں حزقیل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے توبہ کرو اور زندہ رہو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے سارے لوگ ابدی زندگی پائیں، اور ابدی زندگی کہاں ہے؟ توبہ کے لیے، کہ خداوند کہتے ہیں توبہ کرو اور زندہ رہو۔ اور حزقیل کا جو پیغام تھے اسرائیل کے لیے، وہ ان کی تباہی اور موت کی خبر دیتے ہیں کہ کس طرح اس پیغام کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مگر یہ پیغام ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ خدا کے پاس واپس کس طرح جانا ہے، معافی حاصل کر کے۔ گناہ سے پھرنے اور باز رہنے سے، توبہ کرنے سے کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم توبہ، اسی طرح اگر ہم عیسیٰ نبی، یرمیہ، حزقیل کی معرفت دیکھیں گے تو کلام میں یرمیہ کی معرفت لکھا ہے کہ میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسے رہو، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی، یہ خداوند کہتا ہے۔ اسی طرح اگر حزقیل 14:6 میں اسی لیے تو
نے بنی اسرائیل سے کہا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنے تمام مکروہات سے منہ پھیرو، کہ برے کاموں سے منہ پھیرو، ہر ایک گندی چیز، بتوں کو پوجنا، یہ چیزیں خدا نے کہا باز آ جاؤ۔ اسی طرح ہوسیہ نبی کی معرفت اس کے 14 باب اس کی 1-2 میں ہے کہ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خدا کی طرف رجوع لاؤ اور کہو کہ ہماری تمام بدکاریوں کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے، توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خدا سے فضل مانگنا ہے۔ جب اس کا فضل ہمارے لیے ہوگا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا فضل ہی ہمارے لیے ہے، کافی ہے۔ ہمیں خدا سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ آج بھی اس کا فضل ہے کہ ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں، تاکہ ہم اس راہ کو اختیار کر لیں جو خدا ہمیں بار بار سکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی پائیں، ہم مرے نہیں بلکہ ابدی زندگی پائیں جو صرف اس کے قدموں میں ہے۔ اسی طرح حزقیل 18 اس کی 27-28 میں کہ اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور رواں ہیں، جائز ہے، ہر چیز حد میں کریں۔ خدا کہتا ہے ہر چیز حد میں کرو، جو رواں ہے وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اور اس لیے اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو وہ کرتا تھا باز آیا اور یقیناً زندہ رہے گا اور نہ مرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھیں یونا نبی کی معرفت، جب خدا کی اس نے نافرمانی کی، خدا نے اسے مطلب اس کا پلان تھا خدا کا بچانا، اور خدا جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ خدا نے اسے مچھی کے پیٹ میں پھینک دیا اور اس نے 3 راتیں 3 دن وہاں جب گزارے تو اس نے وہاں توبہ کی اور پھر مچھلی نے اسے نگل دیا اور اس نے اپنی زندگی بچا لی۔ اور یہ زندگی ہمیں خدا موقع دے رہا کہ ہم نے ابدی زندگی پانے کے لیے ہم نے صرف توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حزقیل 18 باب 30-31 میں، پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں نے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو۔ وہ کہتا ہے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکاری تمہارے ہلاکت کا باعث نہ ہو، کہ جو بدکاری ہے، برے کام ہیں، وہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل، نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تو کیوں ہلاک ہو گئے؟ خدا نہیں چاہتا، وہ بار بار کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، توبہ کرو اور نیا دل اور نئی روح پیدا کروں گا۔ اس نے کہا میں کروں گا اور وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس عدالت سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے باز آنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے اور راست بازی کے باعث نجات پائیں گے۔ جب ہم راست باز ہوں گے، جب ہم اپنے منہ سے اقرار کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح افسیوں 4 باب 29 میں، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے بھی فضل پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر دیکھیں امثال 5:21 میں کہ انسان کی راہیں خدا کے آنکھوں کے سامنے ہے اور وہی اس کی سب راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہی سب کچھ کرتا ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ سب کچھ وہی جو خداوند نے کہا ہے۔ خدا کا کلام جس طرح زبور 119:18 میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور اس سے لپٹے رہنا ہے، جس طرح استشنا 13:4 میں کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا، بس یہی کرنا ہے ہمیں۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو خداوند ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا، جس طرح زبور 63:4 میں ہے کہ میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گی اور تیرے نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھاؤں گی اور اپنے باپ کی ستائش کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں آج یہی دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ اسے کسی کے مرنے کی موت سے کوئی شادمانی نہیں، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ صرف ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے اور وہ صرف ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہمیں ابدی زندگی پانے کے لیے صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے،
اپنے آپ کو اس کی حضوری میں رکھنا ہے، توبہ کرنی ہے اور توبہ کے مافک پھلدار بننا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند صاحب گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کسی چیز کی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند ہر گھر کے لیے، ہر زندگی کے لیے نجات کو مانگتے ہیں، کیونکہ نجات صرف خداوند یسوع کے نام میں ہے۔ خدا باپ ہر گھر میں خداوند جی آپ کے نام کو مبارک کہا جائے، اور آپ ہی مبارک خداوند خدا ہیں۔ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں باپ جی، وہ شفا پائیں اور زندگی پائیں، ابدی زندگی پائیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔